یہ بات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے مختلف قسم کی مٹی لانے کے لیے کہا۔ ایک کے بعد ایک فرشتے مٹی لینے زمین کی طرف گئے، لیکن خالی ہاتھ لوٹنا پڑا سوائے ایک فرشتے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتہ ملک الموت کے لیے ظاہراً یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے کہا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، جن میں سے کچھ فرما بردار ہوں گے اور کچھ گنہگار ہوں گے۔ یہ خبر سن کر زمین کانپ اٹھی اور خدا سے دعا کی کہ وہ اس کی مٹی سے گنہگار اور جہنمی لوگ پیدا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ انسان کی تخلیق کے لیے کچھ مٹی لے آئے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ زمین سے مٹی اٹھائیں، زمین نے نالہ و فریاد کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، آپ کو خدا کی عزت کی قسم، اور زمین نے مٹی نہ لے جانے کی التجا کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے خدا سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کام سے باز رہنے کی التجا کی۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ واپس آ جائیں۔ یہی واقعہ اسرافیل اور میکائیل کے لیے بھی پیش آیا۔ آخری مرحلے میں پروردگار عالم نے مٹی لانے کے لیے اسرائیل کو بھیجا، اور انہوں نے زمین کی التجائیں اور خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم اسے پسند کرو یا نہ کرو، خدا کا حکم ہے کہ میں زمین سے مٹی لے کر جاؤں۔ اور انہوں نے زمین سے کچھ مٹی لی، اسے اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے اور اس مٹی کو ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیا جو اس کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تم نے زمین کی نالہ و فریاد کے باوجود میرے حکم کی تعمیل کی ہے، تو آج سے قیامت تک تمام اہل زمین جن کے لیے میں نے ان کے مقدر میں موت کا حکم رکھا ہے، ان کی جان لینے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ آئیے دوستو اس واقعے کی سند کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سند کے بارے میں سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں ایک قدیمی کتاب کا حوالہ دیا ہے، جس کا صرف بعض حصہ صحیح و سالم باقی رہ گیا ہے، اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں بعض متن حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے کے بھی موجود ہیں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کو یہ کتاب ایک نجف اشرف کے کتب خانے سے حاصل ہوئی تھی۔ ان کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب 5ویں صدی ہجری میں نقل کی گئی تھی۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ اگرچہ شیعوں کے عظیم راویوں میں سے ہیں اور ان کے اس مقام کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کتاب میں سند کے سلسلے سے کمی کو دیکھتے ہوئے اور مصنف کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور سے اس روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے اعتبار سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 50 جیسی آیتوں کے مطابق فرشتوں میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ وہ خدا کے احکامات کو پورا نہ کرنے میں ناکام رہے ہوں، اور ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی جگہ پر کسی اور فرشتے کی ضرورت پڑی ہو۔